السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اگست کی 30 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 13 ستمبر تک توسیع کر دی ہے۔ عمران خان کے خلاف سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں ہوئی۔ عمران خان کی لیگل ٹیم میں شامل سلمان صفدر، احمد مسرور اور انتظار پنجھوتا اٹک جیل میں موجود تھے۔ سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کیس کی سماعت کی۔ دوسری جانب اسی کیس میں شاہ محمود قریشی کو بھی 14 دن کے جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھجوا دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کیس میں عمران خان کی گرفتاری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ پاکستان کے نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کہتے ہیں کہ حکومت انتخابات سے قبل نئی حلقہ بندیوں کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے پیچھے کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حلقہ بندیوں کا فیصلہ نگراں حکومت نے نہیں بلکہ گزشتہ منتخب حکومت نے مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں کیا تھا، اور الیکشن کمیشن آئین و قانون کے مطابق جب مناسب سمجھے گا انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دے گا۔ اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کے بیورو آفس کے دورے کے موقع پر علی فرقان کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں مرتضی سولنگی نے حکومت کی مدت کو طول دینے کے لیے انتخابات میں تاخیر کی قیاس آرائیوں سے متعلق سوال پر کہا کہ وہ کوئی قیاس آرائی نہیں کرنا چاہتے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کے مطابق امریکی قائم مقام نائب وزیر خارجہ وکٹوریا نالینڈ نے بدھ کو پاکستانی وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے فون پر بات کی، جس کے دوران انہوں نے پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ اس کی مسلسل مصروفیت کے لیے واشنگٹن کی حمایت کا یقین دلایا۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دے رکھی ہے۔ 30 اگست بین الاقوامی سطح پر اور پاکستان میں بھی جبری گمشدگیوں کے متاثرین کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی مختلف تنظیمیں کراچی میں 30 اگست کو جبری گمشدگیوں کے عالمی دن کی مناسبت سے انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کی مختلف تنظیموں نے اور جبری گمشدگیوں کے متاثرین نے آج بدھ کو کراچی میں احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ متاثرہ افراد کو فوری طور پر عدالتوں میں پیش کیا جائے یا پھر انہیں رہا کیا جائے۔ انسانی حقوق کمیشن کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ جبری گمشدگی کو جرم قرار دینے سے متعلق قومی اسمبلی سے بل کی منظوری کے باوجود بھی اب تک اسے قانون نہیں بنایا جا سکا۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ہزاروں لوگ لاپتہ ہو چکے ہیں، جنہیں ان کے لواحقین جبری گمشدگیوں کے کیسز کے طور پر بیان کرتے ہیں، اور وہ اس کا الزام پاکستان کے سیکیورٹی اداروں پر ڈالتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی حکومت اور سیکیورٹی ایجنسیاں ان مقدمات میں اپنے ملوث ہونے سے انکار کرتی آئی ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان طورخم سمیت مختلف سرحدی گزرگاہوں پر تجارتی گاڑیوں کی بروقت چیکنگ، اسکیننگ اور کلیئرنس نہ ہونے کے باعث دوطرفہ تجارت سست روی کا شکار ہے، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے کاروباری حلقے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ چند روز قبل پاکستان اور افغانستان کے صنعت و حرفت کے مشترکہ ادارے کے سربراہ زبیر موتی والا نے فرنٹیئر کور کے انسپیکٹر جنرل کو ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایک خط لکھا ہے۔ اس خط میں مختلف وجوہات کی بنیاد پر طورخم کے اس طرف افغانستان میں رکے ہوئے 2000 کے قریب ٹرکوں کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں تاجروں اور ٹرانسپورٹرز کو بھاری مالی نقصانات اٹھانا پڑ رہے ہیں۔ دریائے ستلج میں سیلاب کے باعث پاکستان کے صوبہ پنجاب کے درجنوں دیہات زیر آب آنے سے ہزاروں افراد متاثر ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق ضلع اوکاڑہ کی بستیوں میں تباہی مچانے کے بعد
سیلابی پانی بہاولپور کے نواحی علاقوں میں داخل ہو گیا ہے۔ پاکستانی حکام کے مطابق دریائے ستلج میں سیلاب بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے باعث آیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ضلع اوکاڑا کے علاقے دیبالپور میں ہزاروں ایکڑ اراضی پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ اب تک 1,30,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ افغانستان میں 20 سال گزارنے کے بعد امریکہ اور نیٹو کے آخری فوجی 30 اگست سن 2021 کو کابل ایئرپورٹ سے واپس اپنے ملک پرواز کر گئے تھے۔ طالبان جمعرات کو افغانستان سے امریکی قیادت میں نیٹو افواج کے انخلا کی دوسری سالگرہ منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ایسے میں چینی سفارت خانے کے چارج ڈی افیئرز نے کہا ہے کہ چین استحکام اور ترقی کی طرف منتقلی کے دوران افغانستان کی حمایت جاری رکھے گا۔ برطانیہ نے بھی کہا ہے کہ وہ ایک محفوظ اور خوشحال افغانستان کے لیے پرعزم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سال اس نے افغانستان کے لوگوں کی مدد کے لیے $125 ملین وقف کیے ہیں۔ کراچی میں طالبان حکومت کے نمائندہ افغانستان کے قونصل خانے کا کہنا ہے کہ پاکستانی پولیس نے منگل کو پاکستان کے صوبہ سندھ کی مختلف جیلوں سے 6 بچوں سمیت مزید 75 افغان تارکین کو رہا کیا۔ مولوی عبدالجبار تخاری نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ اس نئے گروپ کی رہائی سے قبل حکومت پاکستان نے صوبہ سندھ کی جیلوں سے خواتین اور بچوں سمیت 2,516 افغان مہاجرین کو رہا کیا ہے۔ بھارت نے چین کی جانب سے جاری کیے گئے اپنے نئے نقشے میں ان علاقوں کو شامل کرنے پر بیجنگ سے شدید احتجاج کیا ہے جن پر بھارت بھی اپنا دعویٰ رکھتا ہے۔ بیجنگ نے سال سن 2023 کا اسٹینڈرڈ میپ جاری کیا ہے جس میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ساتھ واقع علاقے اکسائی چن اور شمال مشرقی بھارتی ریاست اروناچل پردیش کو چین کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ دونوں چین کے خود مختار علاقے تبت کے ساتھ واقع ہیں۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ چین نے جس علاقے پر قبضہ کیا ہے وہ اس کے علاقے لداخ کے خطے کا حصہ ہے۔ دوسری جانب چین زور دیتا ہے کہ اکسائی چن قدیم چینی سلطنت کا حصہ تھا۔ بیجنگ کا دعویٰ ہے کہ شمال مشرق میں بھارت نے چین کے لگ بھگ 90,000 کلومیٹر کے علاقے پر قبضہ کیا ہے جس میں اروناچل پردیش شامل ہے جس کو چین جنوبی تبت قرار دیتا ہے۔ روسی حکام نے اطلاع دی ہے کہ یوکرین کے ڈرون حملے رات بھر جاری رہے اور متعدد علاقوں کو نشانہ بنایا گیا جبکہ یوکرینی فضائی دفاع نے کہا ہے کہ اس نے بدھ کی صبح کیف پر روسی فضائی حملے کا جواب دیا۔ روس نے کہا کہ اس کی فوج نے اوریول، کالوگا، برائنسک، ریازان اور ماسکو کے علاقے میں یوکرین کے ڈرونز کو مار گرایا۔ کیف کے میئر ویٹالی کلیچکو نے ٹیلی گرام پر کہا کہ گرنے والے ملبے سے کئی اضلاع میں آگ لگ گئی اور نقصان ہوا۔ سمندری طوفان ایڈالیا بدھ کے روز فلوریڈا کے مغربی ساحل پر ایک خطرناک کیٹیگری 3 کے طوفان کے طور پر ٹکرایا ہے اور ایسے علاقے میں جان لیوا طوفانی لہروں اور بارشوں کا باعث بن رہا ہے جو اس طرح کے طوفان کے عادی نہیں ہیں۔ فلوریڈا میں شدید بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور 215 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ حکام نے طوفان کے راستے میں 8 کاؤنٹیوں میں لازمی انخلا کا حکم دیا ہے۔ وسطی افریقہ کے ملک گیبون کی فوج نے صدارتی انتخابات کے نتائج کا اعلان ہوتے ہی اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے تیسری مدت کے لیے کامیاب ہونے والے امیدوار علی بونگو کی کامیابی کا اعلان کر دیا تھا، تاہم فوج کے سینئر افسران نے سرکاری ٹی وی پر آ کر انتخابی نتائج کو مسترد کر دیا۔ فوجی افسران نے اعلان کیا کہ ملک کے تمام سرحدیں بند اور سرکاری اداروں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ سال سن 2020 کے بعد گیبون 8واں افریقی ملک ہے جہاں فوج نے اقتدار پر قبضہ کیا ہے۔ بھارت کے خلائی ادارے اسرو نے کہا ہے کہ خلائی مشن چندریان 3 نے چاند کے قطب جنوبی میں سلفر سمیت کئی دھاتوں کی موجودگی کے بارے میں معلومات دی ہیں۔ اسرو کے مطابق چاند کے اس حصے میں سلفر کے علاوہ ایلومینیم، کیلشیم، آئرن، ٹائٹینیم، سلیکون اور آکسیجن بھی موجود ہے۔
चांद के जनूबी हिस्से से ये मालूमात चंद्रयान 3 की खलाई गाड़ी में नस्ब आलात की मदद से जमा की गई हैं। क्रिकेट। पाकिस्तान ने एशिया कप के इफ्तिताही मैच में नेपाल के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान ने अपने मुकर्रर 50 ओवर्स में 342 रन बनाए और उसके 6 खिलाड़ी आउट हुए। इवेंट में 6 टीमें शरीक हैं, जिन्हें 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान, भारत और नेपाल की टीमें ग्रुप ए में, जबकि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमें ग्रुप बी में शामिल हैं। इवेंट में मजमूई तौर पर 11 मैच खेले जाएंगे। मुल्तान में इफ्तिताही मैच के बाद 3 मैच लाहौर में होंगे, जबकि 9 मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयशा इरफान और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।